الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ کھولے یا نہ وہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، یحییٰ بن سعید القطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے ہیں انہ رأى الحق سبحانہ وتعالی فی المنام، ان کو خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا۔ فقال، انہوں نے عرض کیا، الہی کم عدوک فلا تجیبنی، میں کب تک دعا مانگتا رہوں گا، آپ میری دعا کو قبول نہیں فرماتے۔ فقال، ارشاد فرمایا، یا یحییٰ لانی احب ان اسمع صوتک، میں تیری آواز سننا پسند کرتا ہوں اے یحییٰ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ مانگتا رہے۔ تو کب دعا پوری ہوگی، اس کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ توفیق مل جاتی ہے، انسان دعا مانگ لیتا ہے۔ بعض لوگوں کو تو یہ توفیق ہی نصیب نہیں ہوتی، دعا مانگنے کا ان کو دل نہیں کرتا، وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے کہ دعا مانگنے کو دل نہ کرے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ دعا میں انسان کو رونا نہ آئے، یہ بڑی محرومی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عالم تھے، وہ کسی نفسانی تعلق میں پھنس گئے۔ علم تو تھا لیکن نفس غالب آ گیا۔ وہ گناہ کے مرتکب بھی ہوتے اور ڈرتے بھی تھے کہ انسان گناہ کی وجہ سے بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کا رزق کم کر دیا جاتا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ پھر وہ کہتے کہ نعمتیں بھی کم نہیں ہو رہی، میں گناہ میں بھی مبتلا ہوں، اور بڑا حیران تھا۔ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی وہ نعمتیں بھی سلامت تھی، تو کہنے لگا، اے اللہ تو کتنا حلیم ہے، میں گناہ کرتا جا رہا ہوں، آپ نے اپنی نعمتیں سلامت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، میرے بندے تو محروم ہو رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا اللہ نے کون سی نعمتیں تجھ سے چھین لی ہے۔ اب یہ نعمت جو تھی، جو تو رات کو تہجد میں اٹھ کر روتا تھا، اب تو دیکھ کہ وہ نعمت ہم نے تم سے چھین لی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، جو انسان سختی کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ خوشحالی کے وقت اس کی دعا کو بھی قبول فرماتے ہیں۔ دعا ایسا عمل ہے، اگر اس سے دنیا بھی مانگی جائے تو بھی یہ عبادت ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دعا مانگنے سے انسان سائل بن جاتا ہے، اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بہت پسند ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند فرماتے ہیں۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں، ان ساعتوں میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔